السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی جزائے سزا پیش کی جا رہی ہے۔ نور علی کی عمر 30 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ اپنے نام کے بالعکس توے کی مانند سیاہ رنگت کا مالک تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ اس کی آنکھوں کے اندر ایک مستقل نوعیت کی ہلکی سی سرخی بھی پائی جاتی تھی۔ کالے رنگ پر سرخ آنکھیں ایک خوفناک تاثر پیدا کرتی تھیں۔ وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ پر مختصر سی جرح کی، پھر میں جج کی اجازت حاصل کر کے اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے ہاشم انور کی جن افراد کے بارے میں خاص نوعیت کی معلومات جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی، ان میں ایک شخص یہ نور علی بھی تھا۔ نور علی صاحب، میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، کیا یہ درست ہے کہ آپ ایک ریکریوٹنگ ایجنٹ کے پاس کام کرتے ہیں جس کا نام نوشاد عادل ہے؟ جی ہاں، آپ کی معلومات درست ہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ نوشاد عادل کا آفس ٹاور کے علاقے میں ہے، میں نے کہا، اور وہ روزگار کے سلسلے میں لوگوں کو مڈل ایسٹ کے ممالک میں بھجوانے کا کام کرتا ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نور علی صاحب، میں نے بڑے دھیمے انداز میں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نوشاد عادل آپ کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 2000 روپے، اس نے جواب دیا۔ گویا آپ کی آمدنی 2000 روپے ماہانہ ہے؟ نہیں، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، میری آمدنی 2500 تک پہنچ جاتی ہے۔ کوئی آپ کے کام میں اوپر کی کمائی بھی ہوتی ہے؟ میں نے زمائنی انداز میں کہا۔ آپ 500-600 تنخواہ کے علاوہ بھی کما لیتے ہیں۔ آپ سے اوپر کی کمائی نہیں کہہ سکتے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ یہ کمیشن کا معاملہ ہے عادل صاحب، بعض کیسوں پر مجھے کمیشن دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اوپر کی آمدنی کو کمیشن کا نام دے دیتے ہیں، میں نے مصالحت آمیز انداز میں کہا۔ گویا آپ ایک ماہ میں لگ بھگ 2500 روپے کما لیتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ آمدنی ہو جاتی ہے؟ 100-200 اوپر بھی ہو جاتے ہیں، وہ سادگی سے بولا۔ میں زیر سماعت کیس کے موضوع کی مناسبت سے انتہائی غیر متعلقہ سوال کر رہا تھا، اور یہ بات گواہ کو ذہنی طور پر الجھا بھی رہی تھی، تاہم اس نے یا وکیل استغاثہ سے کوئی سوال یا اعتراض نہیں کیا۔ نور علی صاحب، میں فرض کر لیتا ہوں کہ آپ کی ماہانہ آمدنی زیادہ سے زیادہ 3000 ہوگی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس سے زیادہ تو ممکن ہی نہیں۔ آپ کی فیملی میں کل کتنے افراد ہیں؟ 4، اس نے جواب دیا، 2 ہم میاں بیوی اور 2 ہمارے بچے۔ آپ اپنی فیملی کے واحد کفیل ہیں یا کوئی اور بھی معاشی طور پر آپ کی مدد کرتا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں جناب، ہمارا کوئی مددگار نہیں، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ میں ہی اول و آخر اپنے گھر کو چلاتا ہوں۔ آپ جس فلیٹ میں رہتے ہیں، کیا وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ 2-2500 کمانے والا انسان کراچی میں اپنا فلیٹ کیسے خرید سکتا ہے؟ گویا آپ کرائے کے فلیٹ میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ نور علی صاحب، میں نے سوالات کے زاویے کو اچانک تبدیل کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کیس میں استغاثہ کی جانب سے عینی شاہد ہیں؟ جی ہاں معلوم ہے، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ عینی شاہد یا آئی وٹنس کے معنی پتہ ہے آپ کو؟ جی ہاں، اس نے ایک بار پھر اس بات میں گردن ہلا دی۔ نور علی صاحب، میں نے اپنے لہجے میں تیزی لاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ ہما کی موت 17 اگست دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اس کے سینے میں 2 گولیاں اتاری گئی ہیں، جو 30 بور کے بے آواز ریوالور سے چلائی گئی تھیں، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تھی۔ واقعات کے مطابق اس کی لاش ڈرائنگ روم میں ایک صوفے کے اوپر پڑی ملی تھی۔ 17 اگست۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، 17 اگست کو سرکاری یا پرائیویٹ چھٹی کا دن نہیں تھا، اور آپ اس کیس کے عینی شاہد، یعنی آپ نے مقتول کا قتل اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ 2 اور 3 بجے کے درمیان جائے وقوع پر موجود تھے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔
اس دن آپ اپنی نوکری پر نہیں گئے تھے؟ اس روز صبح ہی سے میری طبیعت خراب تھی، اس نے جواب دیا، اسی لیے میں نے چھٹی کر لی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، طبیعت خراب ہو تو چھٹی بھی کر لینا چاہیے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ یعنی ہما کا قتل ہوتے دیکھا تھا؟ جی ہاں، وہ تھوڑا رک کر بولا۔ مقتولہ کی لاش ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر پڑی ملی تھی، میں نے کہا۔ آپ مقتولہ کے ڈرائنگ روم میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ یہ نہ بھولیں کہ آپ اس کیس کے عینی شاہد ہیں۔ میں در حقیقت مقتولہ کے ڈرائنگ روم میں موجود نہیں تھا، وہ بات کو نبھاتے ہوئے بولا۔ میں نے واردات کا منظر دروازے میں سے دیکھا تھا۔ دروازے میں سے؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے۔ ذرا وضاحت کریں گے نور علی صاحب؟ اس وقت لائٹ گئی ہوئی تھی، اس لیے میں فلیٹ کے داخلی دروازے کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس مقام سے مقتولہ کے ڈرائنگ روم کا ایک حصہ نظر آتا ہے اور وہ صوفہ جس پر مقتولہ کی لاش پائی گئی وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ تو اسی صورت ممکن ہے جب مقتولہ کے فلیٹ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہو، میں نے کہا۔ آپ دونوں کے فلیٹ آمنے سامنے ضرور ہیں، لیکن دروازہ بند ہونے کی صورت میں آپ اپنے سامنے والے فلیٹ کے اندر کیسے جھانک سکتے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پہلے مقتولہ کے فلیٹ کا دروازہ بند ہی تھا۔ لگ بھگ 2:30 بجے ملزم اپنے گھر آیا تو میں نے دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھا۔ ملزم اپنے فلیٹ میں داخل ہو گیا، لیکن دروازہ مکمل طور پر بند کرنا بھول گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ان میاں بیوی کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے اس طرف دیکھا تو مقتولہ مجھے صوفے پہ بیٹھی نظر آئی، ملزم اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ ان دونوں میں کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ملزم نے ریوالور سے 2 گولیاں چلائیں، اگرچہ اس سے فائرنگ کی آواز پیدا نہیں ہوئی، لیکن میں نے مقتولہ کی ہلکی سی چیخ سنی اور اسے صوفے پر ایک جانب جھکتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا اور میں نے فوراً اپنا دروازہ بند کر دیا۔ پھر آپ نے اپنی بیوی کو تو اس واقعے کے بارے میں ضرور بتایا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، میری بیوی اور بچے گاؤں گئے ہوئے تھے، وہ چالاکی سے بولا۔ گرمیوں کی چھٹیاں گزار کر آئیں گے، اس وقت میں گھر میں اکیلا ہی تھا۔ نور علی صاحب، گرمیوں کی چھٹیاں 2 ہفتے پہلے ختم ہو چکی ہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس وقت کراچی کے تمام سکول کھل چکے ہیں، پھر آپ کے بیوی بچے گاؤں میں کیا کر رہے ہیں؟ بس جی، انہیں دیر ہو گئی ہے، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ 1-2 دن میں آنے ہی والے ہیں وہ۔ نور علی صاحب، میری ریسرچ کے مطابق آپ کے بیوی بچے وقوع سے 2-3 دن پہلے ہی گاؤں گئے ہیں، یعنی اس وقت جب چھٹیوں کے بعد سکول کھل چکے تھے، میں نے کہا۔ اور میں یہ بات ایسے ہی زبانی کلامی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ آپ جھوٹ بول کر اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ میں اپنی جان کیوں بچاؤں گا؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہیں انہیں عدالت میں لے آئیں۔ وہ ثبوت تو میں بعد میں لے آؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جو کچھ اس وقت میرے پاس ہے پہلے آپ اس سے تو نمٹ لیں۔ اس کی پریشانی، گھبراہٹ اور غصہ اس امر کا ثبوت تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے اسے کند چھری سے ذبح کرتے ہوئے کہا۔ نور علی، آپ نے 2:30 بجے اپنے سامنے والے فلیٹ میں قتل کی ایک واردات ہوتے دیکھی اور دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ گئے۔ کیا پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ فوراً پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دیں؟ میں نے بتایا تو ہے کہ میں ڈر گیا تھا، خوف زدہ ہو گیا تھا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ اس روز صبح ہی سے میری طبیعت بھی بہت خراب تھی۔ اس وقت آپ کیا ڈرے ہوں گے جو میں اب آپ کو ڈرانے والا ہوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جارحانہ لہجے میں کہا۔ میرے انداز میں ادب و احترام بھی امڈ گیا تھا۔ آپ جس فلیٹ میں رہ رہے ہیں اس کا کرایہ کتنا ہے؟ کا کرایہ؟ وہ شکستہ آواز میں بولا۔ ہاں، میں نے کرایہ ہی پوچھا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ سولجر بازار کی ایک صاف ستھری عمارت میں شفٹ ہوئے ابھی آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ وقوع سے 1 آدھ ماہ پہلے ہی آپ نے وہاں رہائش اختیار کی ہے۔
اس سے پہلے آپ خاردار کے ایک تنگ و تاریک گھر میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ میری معلومات کے مطابق آپ کے موجودہ فلیٹ کا کرایہ 2,000 روپے ماہوار ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تمہاری ماہانہ آمدنی زیادہ سے زیادہ 3,000 ہے۔ میں نے نفرت آمیز نظر سے اسے گھورا۔ اس اماؤنٹ میں تم 2,000 کرایہ ادا کرنے کے بعد کس طرح اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہو؟ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس فلیٹ کو کرائے پر حاصل کرنے کے لیے 20,000 روپے ایڈوانس بھی دیا گیا ہے، جبکہ تم معزز عدالت کے روبرو تھوڑی دیر پہلے اس حقیقت کا اقرار کر چکے ہو کہ تمہارا کوئی سپورٹر نہیں ہے، تم خود ہی اپنے گھر کو چلاتے ہو۔ وہ 20,000 روپے تمہیں کس نے دیے اور 2,500 روپے کمانے کے بعد تم 2,000 پر کرائے کا فلیٹ کس طرح افورڈ کر رہے ہو؟ اور تم نے وقوع سے اپنی فیملی کو چند روز پہلے کیوں گاؤں روانہ کر دیا تھا؟ تمہارے چہرے پہ پسینہ کیوں چمک رہا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں دہشت کیوں ہلکورے لے رہی ہے؟ تمہاری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں اور تم دھڑام سے کٹہرے کے فرش پر کیوں گرنے والے ہو؟ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر استغاثہ کا سب سے معزز گواہ اینی گواہ تیورا کر کٹہرے کے فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ عدالت میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ پچھلی پیشی کے اختتام پر عدالت کے کمرے میں جو حالات پیش آئے تھے ان سے صورتحال روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ عدالت نے جب نور علی کو پولیس کے حوالے کیا اور پولیس نے اس کی گھسائی منجائی کی تو اس کی زبان کسی برساتے نالے کی مانند رواں ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے گرو شریک جرم نوید صدیقی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ نوید صدیقی ہما مقتولہ کا کزن اور امیدوار تھا۔ اس نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے نور علی سے کام لیا تھا اور وہی نور علی کا فائنینشیل سپورٹر بھی تھا۔ نوید صدیقی کے ایما پر نور علی نے ہما کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یہ ایک ایسی پیش رفت تھی کہ پس منظر پیش منظر بن گیا تھا۔ پولیس نے نور علی اور نوید صدیقی کے خلاف نیا چالان تیار کر کے عدالت میں دائر کر دیا اور آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل عاطف کو باعزت بری کر دیا۔